پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 14 سے آیت 24 میں غور کریں گے تو ہم کو دو باتیں دکھیں گے۔ پہلی بات ہے خدا آگے کی تیاری کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا انسان کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ تو ہم پہلی بات اٹھائیں گے اور وہ ہے خدا آگے کی تیاری کرتا ہے۔ آیت 14 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا جو ہے شیطان کی عدالت کرا۔ خدا اس کی عدالت کرنا ضروری تھا اور خدا کرا۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو خدا یہاں کیا بول رہا ہے؟ اور میں تیرے یعنی کہ شیطان، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل یعنی کہ یسوع مسیح عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ دوست، خدا جو ہے یہاں ایک زبردست بات بتایا ہے، یعنی کہ انسان جب تک یہ دنیا میں زندہ رہیں گا اس کی اور شیطان کی لڑائی چلتے رہیں گی، یعنی کہ اچھائی اور برائی میں جھگڑا ہوگا۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 8 اور آیت 44 میں بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو پیارے دوست، ابلیس یعنی کہ شیطان ہے، یا جو ہے یسوع مسیح خدا کے بچوں میں اور شیطان کے بچوں میں فرق بتائے ہیں، اور یہ جھگڑے کو یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں بھی ظاہر کرے ہیں۔ باب 3 اور آیت 10 میں انہوں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں، جو کوئی راز بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ تو پیارے بھائی بہن، شیطان جو ہے خدا کے بچوں کا دشمن ہے۔ خدا کے بچے وہ ہیں جو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ شیطان جو ہے خدا کے بچوں کا دشمن ہے، اور انہیں کچھ بھی کریں گا خدا کے بچوں کو اپنے پنجوں میں پھنسا کے اپنے غلیظ راہوں پہ لے کے چلنے کے لیے۔ اس کی نظر ہمیشہ خدا کے بچوں پہ رہتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں کہ سچائی یہ ہے کہ خدا کے بچوں میں اور شیطان کے بچوں میں عداوت رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی۔ یہ دنیا میں آپ دو نسلیں دیکھیں گے، ایک خدا کی نسل اور ایک شیطان کی نسل، لیکن جیت تو خدا کی چھوںگی۔ شیطان کبھی بھی خدا سے یا خدا کے بچوں سے نہیں جیت سکتا۔ جیت تو ضرور ہے، مگر یہ دنیا میں زندہ رہ تک مصیبتیں تو اٹھانا ہے۔ ہر ایک انسان کو آزمائشوں کے ساتھ لڑنا ہے اور جیتنا ہے۔ یسوع مسیح یہ دنیا میں آنے سے پہلے فرمان برداری کے ذریعے سے جیت حاصل ہوتی تھی۔ یسوع مسیح آنے کے بعد ہم یسوع مسیح کو ہمارے ایمان کے ذریعے سے ظاہر کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجات کا مطلب کیا ہے؟ نجات کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور ایمان میں قائم رہنا۔ خدا تین کو خلق کرا، فرشتے، آدمی اور جانوراں۔ جانوروں کو ان کی خود کی مرضی نہیں دی گئی، مگر آدمی اور فرشتوں کو ان کی خود کی مرضی دی گئی۔ یہاں جو ہے آپ کے پاس اور میرے پاس فیصلہ کرنے کا پورا موقع ہے۔ ہمارے زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے خدا ہمارے اوپر چھوڑا ہے۔ ہم غلط راہ بھی چن سکتے جو شیطان کی راہ ہے، یا پھر نیک راہ بھی چن سکتے جو خدا کی راہ ہے۔ چننا اور فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، اور جس چیز کو بھی ہم چنیں گے اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ایڑی کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی پوری کوشش کر رہا تھا یسوع مسیح کو
ہرانے کے لیے جب انہوں دنیا میں تھے۔ سر کو کچلنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ہار ہو گئی جب یسوع مسیح کی صلیبی موت ہو گئی اور انہوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ پیارے بھائی بہن، حالانکہ آدم اور حوا گناہ میں گر گئے مگر خدا نہیں ہارا۔ ہر ایک انسان کے لیے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا رستہ نکالا۔ یہ آیتوں کے ذریعے سے خدا ظاہر کرا کہ انہیں یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجیں گا جو سارے دنیا کے وہ منجی رہیں گے۔ دوست، ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ آدم اور حوا گناہ کرنے کے باوجود خدا آدم اور حوا کے پاس آیا۔ خدا آدم اور حوا کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج بھی خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے گمراہ انسان کے پاس آ رہا ہے، مگر انسان کا کام ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا۔ خدا آج ہر ایک انسان کے آگے اپنے نجات کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اب ہم آیت 16 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ تو یا خدا عورت پہ بھی اپنا انصاف کرا۔ عورت غم کے بغیر دنیا میں بچے کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر ہم کسی عورت سے یہ بات پوچھیں گے تو عورت ہی جانتی ہے کہ بچہ جننے کے وقت اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم آیت 17 سے 19 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ پیارے بھائی بہن، خدا یا آدمی کی عدالت کرا یا انسان کے موت کا فیصلہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ موت کیا چیز ہے؟ موت اس کو بولتے جہاں انسان کے جسم سے روح اور جان نکل جاتی ہے۔ اگر ہم واس کی کتاب باب 12 اور اس کی آیت 7 دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ تو پیارے بھائی بہن، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، آخری میں چل کے انسان کو جو ہے خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ چاہے انسان کو نجات ملی ہے یا پھر گمراہ ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ آدم جسمانی طور سے تو اس وقت نہیں مرے، مگر جب انہوں 930 برس کے ہوئے تو انہوں جسمانی طور سے ختم ہو گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں خدا کی نافرمانی کرے، اس وقت ان کی موت روحانی طور سے ہو گئی۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے الگ ہو جانا۔ پیارے بھائی بہن، جب حضرت پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو یہ لکھے کہ تم لوگاں اپنے قصوروں میں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان لوگاں جسمانی طور سے مردہ تھے، بلکہ ان لوگاں روحانی طور سے مردہ تھے، یعنی کہ خدا سے بالکل جدا تھے۔ اگر ہم گمراہ بیٹے کے زندگی پہ بھی غور کریں گے تو جب بیٹا اپنے باپ کے پاس واپس آیا تو باپ اپنے بڑے بیٹے سے بولنے لگا کہ ذرا غور سے سنو، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ دوست، واقعی میں یہ بیٹا مردہ تھا، جسمانی طور سے نہیں بلکہ انہیں اپنے باپ سے جدا تھا۔ باپ سے جدا ہونے کا ایک آسان مطلب یہ ہے کہ مردہ یعنی مرا ہوا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 11 اور اس کی آیت 25 میں دیکھیں گے تو یسوع مسیح مارتا کو بولتے ہیں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے جدا ہو جانا۔ آدم اس وقت روحانی طور سے ختم ہو گئے جب انہوں وہ جھاڑ کا پھل کھائے جس جھاڑ کا خدا ان کو منع کرا تھا کھانے کے لیے۔ اس لیے آدم خدا سے دور بھاگے، اس لیے انہوں انجیر کے پتوں سے اپنے لیے لنگیاں سی لیے۔
اپنے آپ کو ڈھپنے کے لیے۔ یہ ہوگا اگر ہم آگے دیکھیں گے تو خدا نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ اب ہم آیت 20 اور 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ پیارے دوست، جانوروں کا چمڑا ہونے کے لیے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ قربانی کی شروعات تھی اور خدا یہ بات کو انسان پہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ خدا ان کے انجیر کے پتوں سے بنی ہوئی لنگیوں کو ہٹا دیا، مگر ان لوگوں کو چمڑے کے کرتے بنا کے پہنایا۔ اور جب آدم اور حوا باغ عدن کو چھوڑے تو ان لوگ جب پیچھے پلٹ کے دیکھے تو ضرور خون کے قربانی کو دیکھے ہوں گے۔ انجیر کے پتوں سے جو آدم اور حوا اپنے آپ کو ڈھپ لیے، اس کے ذریعے سے ہم 4 باتیں سیکھ سکتے ہیں، بلکہ سیکھتے ہیں۔ اس لیے خدا کو چمڑے کے کرتے سے ان کو ڈھپنا پڑا۔ پہلی بات یہ سیکھتے ہیں کہ آدمی کو خدا کے سامنے جانے کے لیے صحیح ڈھنگ سے ڈھپنا ضروری ہے۔ آپ آپ کے اچھے کاموں کے ذریعے سے خدا کے پاس نہیں آ سکتے۔ آپ جیسے بھی ہیں اس طریقے سے آنا ضروری ہے، یعنی کہ ایک گنہگار کے حیثیت سے۔ یہ ہوگا۔ دوسری چیز ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ انجیر کے پتے قبول ہونے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ وہ گھر میں بنائے جاتے ہیں۔ گھر میں بنائے ہوئے کپڑے کو خدا قبول نہیں کرتا۔ تیسری بات یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کے طرف سے ہم کو ڈھپنے کی چیز ملنا ضروری ہے، یعنی کہ خدا خود ہم کو ڈھپنے کی چیز دینا پڑتا۔ آخری بات یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کو ڈھپنے کی چیز یسوع مسیح کے موت کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ آدمی کو خدا کے اور اس کے درمیان کھڑنے والے کی ضرورت ہے، اور انہیں خدا کے قہر سے بچنا چاہتا ہے تو آج بھی آدمی کو یہ بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کے لیے سب سے بڑا مشکل کا کام ہے بولے تو وہ ہے کہ انہیں خدا کے سامنے صحیح ڈھنگ سے کھڑنا۔ دوسرے الفاظوں میں، خدا کے سامنے صحیح ڈھنگ سے کھڑنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا مشکل کا کام ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم خدا کے پاس سے ہم کو نجات اس وقت ہی ملتی ہے جب ہم خدا کے سامنے ایک بہت بڑے گنہگار کے حیثیت سے کھڑتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب آیت 22 اور 23 میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیتوں کے بارے میں صرف یہ بول سکتا کہ ہم سب خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا انسان کو ہمیشہ کے لیے گناہ میں جینے کے لیے نہیں چھوڑا، اور خدا کے طرف سے انسان کو ایک بہت بڑی برکت ہے۔ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولزن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ پیارے بھائی بہن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا یہاں رکاوٹ پیدا کرا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہمیشہ کی زندگی کا راستہ انسان کے لیے کھلا رکھا تاکہ انسان اس کے پاس آئے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاس آنے کا راستہ حیات کا درخت نہیں ہے۔ نجات اور ہمیشہ کا زندگی کا راستہ قربانی کے ذریعے سے ہے، جو یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے اور اپنا پاک خون بہا کے۔ یسوع مسیح آپ کے لیے صلیب پہ قربان ہو گئے۔ ہر ایک انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا راستہ یہ ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنے زندگی میں یہ راستے کو قبول کرنا چاہیں گے کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم اور حوا کئی کو خدا کے ساتھ اپنا رشتہ توڑے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات کی تسلی مل گئی کہ ان کا راستہ خدا کے راستے سے اچھا ہے۔ پیارے بھائی بہن، آج بھی دنیا خدا کے راستے کو نہیں قبول کریے۔ یہ اس لیے کئی کو بولے تو ان کا راستہ ان کو صحیح نظر آ رہا ہے،
مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا بنا ہوا رستہ انسان کو ہمیشہ کے موت کی طرف بڑھاتا ہے۔ خدا سے بچھڑے ہوئے اور خدا سے بہت ہی دور اور گمراہ حالت میں یسوع مسیح کے نام سے میری التجا یہ ہے کہ خدا کے رستے کو نہ کو ٹھکراؤ، وہ رستے کو اپنے زندگی میں قبول کرو اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 4 پہ جائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، پیدائش کی کتاب باب 3 میں ہم گناہ کی جڑ کو دیکھیں۔ اب پیدائش کی کتاب باب 4 میں ہم گناہ کا پھل دیکھیں گے، یعنی کہ گناہ کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ باب 4 ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آدمی کے ساتھ کتنا نہیں کچھ ہوا۔ آدمی کی بے ایمانی اور نافرمانی کے ذریعے سے انہیں خدا سے پلٹ گیا اور ایسے طریقے سے گناہ کرا کہ انہیں اپنے خود پہ اور اپنے نسل پہ خدا کی عدالت لایا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم اور حوا کی مزاج اور طبیعت ہمارے میں بھری ہوئی ہے۔ حضرت آدم ہم کو ان کی مزاج دیے ہیں۔ باب 4 میں ہم کو ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں معلوم ہوگا، حالانکہ ان کے بیٹے سیت کا بھی ذکر ہے، مگر یہ باب میں صرف قین اور حابل کا زیادہ ذکر ہوا ہے۔ یہ باب میں 26 آیتیں ہیں اور ہم کو اس میں 7 باتیں دکھیں گے۔ پہلی بات ہے قین اور حابل کی پیدائش، دوسری بات ہے آدمی کی عبادت، تیسری بات ہے خدا قین کو دوسرا موقع دیتا ہے، چوتھی بات ہے قین حابل کا قتل کرتے ہیں، پانچویں بات ہے خدا کی عدالت قین پہ، چھٹویں بات ہے قین کی نسل، اور ساتویں اور آخری بات ہے سیت کی پیدائش۔ تو ہم پہلی بات اٹھائیں گے اور وہ ہے قین اور حابل کی پیدائش۔ اب ہم آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قین پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قین کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قین کسان تھا۔ اگر ہم پہلی آیت پہ دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ قین پیدا ہوئے۔ جب قین پیدا ہوئے تو حوا بولنے کو لگے کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا بولا کہ عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچھ لیں گی، اور یہ مرد یہاں ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے قین وہ نہیں تھے جن کا خدا ذکر کر رہا تھا۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، اور شاید حوا سمجھے ہوں گے کہ جس کی بات خدا کرا وہ قین ہے۔ قین ایک خونی تھے اور انہوں دنیا کے مونجی نہیں تھے۔ یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے اور مونجی بنے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ حوا ایک اور بیٹا جنے، اور وہ بیٹے کا نام حابل تھا۔ تو یا ہم یہ 2 بیٹوں کی پیدائش دیکھیں۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے اور وہ ہے آدمی کی عبادت۔ اب ہم آیت 3 سے 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قین اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوتے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قین کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قین نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ پیارے بھائی بہن، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کلام کو یہاں ختم کریں گے، اور اگلے وقت ہم یہ 3 آیتوں پہ بھی غور کریں گے اور کلام کے آگے کے آیتوں پہ بھی غور کریں گے۔ خدا آج کے باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔